یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ حسد کیا گیا، حکومت ہو نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی اور آیت کو بھی پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیت کردہ 12 ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اللہ نے انہیں کتاب بھی دی ہے، انہیں حکمت بھی دی ہے اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اب جب آپ اس حدیث کو پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین ہیں اور ان جانشینوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسلام کو غالب رکھے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو حکومت نہیں ملی بلکہ وہ مشکلات میں رہے۔ اس کے برعکس جو ہمارے غیر ہیں وہ اس بات پر اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ ان کو تو حکومت ہی نہیں ملی، اور جنہیں حکومت ملی انہوں نے حکومت کا رقبہ بڑھایا، اسلام کو پھیلایا اور اسلام غالب ہوا ان کے ہونے سے، نہ کہ جن کو آپ امام مانتے ہیں ان کے ہونے سے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ اول ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیا رقبہ پھیلانا ہی در حقیقت اسلام کا غلبہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ عزیزان محترم، حکومت یزید کے پاس تھی، امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ یزید کی حکومت میں مسلمانوں کا رقبہ بڑھا، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھیں گے کہ حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھا، تو وہ کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، حالانکہ اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس تعداد تھی، لیکن وہ حق پر کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو پتہ چلا کہ رقبہ پھیلانا حق نہیں ہے، حکومت کا ہونا حق نہیں ہے۔ اگر رقبہ پھیلانا حق ہوتا، حکومت کا ہونا حق ہوتا، تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر اپنا رقبہ عیسائیت نے پھیلایا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیت کی ہے، عیسائیت نے اپنا سب سے بڑھ کر رقبہ پھیلایا ہے۔ تو کیا رقبہ پھیلانا اگر حق آپ سمجھتے ہیں تو یہ دلیل بنا سکتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ رقبہ پھیلایا ہے وہ حق پر ہے؟ نہیں، عیسائیت حق پر نہیں ہے، عیسائیت باطل پر ہے۔ حق پر ہے تو اسلام ہے، حق پر ہیں تو امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ دلیل بناتے ہیں وہ دلیل خود ان کے لیے قابل استفادہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا پروردگار جبراً چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں؟ عزیزان محترم، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ کا پروردگار جبراً چاہتا تو روئے زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں پر جبر نہیں کیا کہ وہ زبردستی ایمان لے آئیں۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جبراً ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں؟ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، تفسیر برہان کے اندر، کہ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ علاقہ کہ جہاں پر مشرکین رہتے ہیں، ہم ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان کر دیتے ہیں، اس علاقے کو ہم اپنے پاس شامل کر لیں گے تو ہماری قوت بڑھ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے بدعتی سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں وہ عمل کروں جس چیز کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے دعوت حق بھیجی ہے اور میں دعوت حق لے کر آیا ہوں۔ جو بھی دعوت حق قبول کرے گا اپنی عقل سے اور اللہ رب العزت کے دین کو قبول کرے گا اسے سمجھتے ہوئے، اس کی پہچان رکھتے ہوئے، اس کی معرفت رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ جنت اس کے لیے اجر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ قبول کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا اس دین پر، اس کے بعد اس کے لیے ایک تحفہ اور انعام رکھا ہے، وہ ہے جنت۔
تو اللہ رب العزت اس طرح سے کسی کو جنت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ لوگ اس کے دین میں اگر داخل ہوں تو پورے تسلیم ہو کر داخل ہوں، نہ کہ جبراً داخل ہوں۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ لوگوں کو کس طرح میری سبیل پر بلاؤ، اور یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ عزیزان محترم، سورہ نحل آیت نمبر 125 کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، اور اس کا ترجمہ پیش کیا کہ اللہ رب العزت در حقیقت طریقہ کار بتا رہا ہے کہ کس طرح میری سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اللہ رب العزت نے در حقیقت ایک طریقہ کار دیا ہے، کیونکہ جو بھی دین میں داخل ہو اس کی روحانی تربیت ہو، اس کی اخلاقی تربیت ہو، اور اللہ رب العزت اسی طرح سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کے دین کی طرف آئیں معرفت کے ساتھ، کیونکہ دین کو قبول کرنے کے بعد، دین پر چلنے کے بعد اللہ رب العزت نے جنت جیسا تحفہ ان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اکثریت تعداد معیار نہیں ہے، جو بھی اللہ کے دین کی طرف آئے، حق کو تسلیم کر کے آئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں ہمیشہ اکثریت کو کرٹیسائز کیا ہے اور فرمایا ہے اکثرہم الجاہلون اکثرہم الفاسقون اکثرہم الکافرون۔ اللہ رب العزت نے کرٹیسائز کیا ہے اکثریت کو، اور اپنے موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور عدل پر پوری ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اور تمہارے رب کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین پر اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اکثریت ہمیشہ خیال کے پیچھے چلتی ہے، ظن کے پیچھے چلتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ہوائی باتیں کرتے ہیں، خیالی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حق کا معیار ہونا اکثریت نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار ہونا در حقیقت اللہ رب العزت نے جسے حق قرار دیا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ لوگ اگر قرآن کے اس چھوٹے سے سورہ پر غور و فکر کرتے تو سارے مسئلے حل تھے، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کے ساتھ جڑا ہے، جو صبر کے ساتھ جڑا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو حکومت کے ساتھ جڑا ہے، خسارے میں وہ نہیں ہے جو رقبے کے ساتھ جڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق کے ساتھ ہے، جو صبر کے ساتھ ہے۔ تو خدا کی قسم، اگر حق ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اگر صبر ہے تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عزیزان محترم، محمد و آل محمد علیہ السلام حق بھی ہیں اور صبر بھی ہیں، جو ان کے ساتھ جڑا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا فیصلہ ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حکومت نہیں تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن کی وراثت تھی۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ خلافت میں 1 انچ بھی رقبے کا اضافہ نہیں ہوا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو علم و حکمت عطا کیے، دانائی عطا کی۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں کیا، بلکہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے اپنے دارالحکومت کو منتقل کیا کوفہ۔ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے پاس علوم آل محمد علیہ السلام پہنچے، علوم قرآن پہنچے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ لوگوں کو علوم قرآن کا پتہ چلے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن،
قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام امام انسانیت ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات دیکھیں، امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خطوط دیکھیں، امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان دیکھیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام جب خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں کو علم دیا۔ عزیزان محترم، یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دیا۔ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے پوری دنیا کو فتح کریں گے اور پوری دنیا ان کے علم سے استفادہ کرے گی۔ یہی وہ علم ہوگا کہ جس کی بنا پر تفرقے ختم ہوں گے، اختلافات ختم ہوں گے اور پوری دنیا ایک دین میں رنگ جائے گی، یعنی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ یہ تب ممکن ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو علم دیں گے۔ عزیزان محترم، امام انسانیت ہونا، جیسا کہ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے ارادے میں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے گا اور لوگوں کے لیے ایک ایسا رہبر قرار دے گا جسے اللہ رب العزت خود علم عطا کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی اپنی آل کے لیے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کو مستجاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اوصیاء کا ذکر کیا ہے اپنے بعد، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم و دانائی عطا کی تھی۔ یہ لوگ قرآن کے ساتھ تھے، قرآن ان کے ساتھ تھا۔ آج بھی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام وارث قرآن ہیں جو کہ پردہ غیبت میں ہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ظہور فرمائیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت جسے علم دیتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے، وہی در حقیقت جانتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، انہیں تفرقے سے کیسے بچانا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے امید ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ تک ضرور پہنچتی ہوں گی۔ اپنے کامنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔